بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل میناز کڈ پلانٹ۔ اوکے کڈز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے لگی ہوں اس کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ تو بہت ہی مزے کا ہے، چل میرے ڈنڈے۔ ٹھیک ہے جی، کیا نام ہے ہماری کہانی کا؟ چل میرے ڈنڈے۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان کرمو رہتا تھا۔ یہ کسان آپ کو نظر آ رہا ہوگا پکچر میں، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے کرمو۔ ایک دن کرمو کی بیوی زینب کہنے لگی، تم اللہ کا نام لے کر شہر جاؤ، محنت مزدوری کرو۔ اس نے کرمو کو 7 روٹیاں پکا کر رومال میں دیں۔ وہ دیکھیں، وہ روٹیاں بنا رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں رومال ہے۔ کرمو روٹیوں کی پوٹلی لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک گھنا جنگل پڑتا تھا۔ کرمو جنگل میں پہنچا تو اسے بھوک ستانے لگی۔ قریب ہی ایک اندھا کنواں تھا۔ کرمو تھک کر اس کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ منڈیر پر مطلب اس کے سائڈ پہ بیٹھ گیا اور پوٹلی کھول کر اپنے آپ سے کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ اتفاق سے اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے کرمو کی بات سنی تو بہت گھبرا گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی تو کوئی بلا ہے جو ہم 7 کو کھانے کا سوچ رہا ہے۔ سب سے بڑی پری کرمو کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری درخواست ہے کہ تم ہمیں نہ کھاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں ایک مرغی دوں گی۔ یہ دیکھیں، یہ مرغی اس کو نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ یہ پری اس کو مرغی دینے لگی ہے جو سونے کے انڈے دیتی ہے۔ پری کی پیشکش سن کر کرمو رضامندی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً انڈے دینے والی مرغی لا دی۔ کرمو نے مرغی اپنی بغل میں دبائی اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک ٹوٹی پھوٹی کٹیا تھی جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کرمو نے کٹیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا دروازے پر آئی تو اس نے کہا، بڑی بھی، میں ایک مسافر ہوں، اگر اجازت ہو تو آج رات آپ کی جھونپڑی میں گزار سکتا ہوں؟ صبح سویرے ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بڑھیا نے اسے خوشی سے اجازت دی۔ کٹیا زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اس کے ایک کونے پر بڑھیا سو گئی اور دوسرے کونے میں کرمو لیٹ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بڑھیا سو گئی تو وہ چھپکے سے اٹھا اور مرغی کو اپنے سامنے بٹھا کر بولا، دے میری مرغی سونے کا انڈا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ مرغی نے سونے کا انڈا دے دیا۔ یہ دیکھ کر کرمو بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے سونے کا انڈا اٹھایا اور پوٹلی میں باندھا اور سونے کے لیے زمین پر لیٹ گیا۔ لیکن کرمو یہ نہیں جانتا تھا کہ بڑھیا سوئی نہیں بلکہ جاگ رہی ہے اور اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ چکی ہے۔ وہ دیکھیں، آپ کو بھی بڑھیا کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ جب کرمو خراٹے لینے لگا تو بڑھیا اپنی جگہ سے اٹھی اور کرمو کی مرغی کو ڈبے میں بند کر دیا اور اس کی جگہ اپنی مرغی رکھ دی۔ اس نے کرمو کی پوٹلی سے سونے کا انڈا بھی چرا لیا اور سو گئی۔ صبح سویرے کرمو کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے گھر اپنی مرغی اٹھائی اور بڑھیا کا شکریہ ادا کر کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر کرمو نے مرغی کو اپنے سامنے بٹھایا اور بارعب لہجے میں بولا، دے مرغی سونے کا انڈا۔ لیکن اس مرتبہ مرغی نے حکم نہ مانا۔ اب تو کرمو بہت پریشان ہوا۔ ادھر اس کی بیوی بھی یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ چیختے ہوئے کہنے لگی، جانے کیا بلا اٹھا لائے ہو، خدا کے لیے جا کر محنت مزدوری کرو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کرمو دوبارہ اسی کنویں پر پہنچا اور وہی بات دہرائی شروع کر دی، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کھا جاؤں۔ بھری پڑی یہ سن کر باہر آ گئی۔ کرمو بگڑ کر بولا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ مرغی سونے کا انڈا نہیں دیتی۔ پری بہت عقل مند تھی، وہ سمجھ گئی کہ کرمو کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے کرمو سے پوچھا، تم جب یہاں سے گئے تو راستے میں کہیں ٹھہرے تھے؟ کرمو نے کہا، ہاں، ایک بڑھیا کی کٹیا میں رات بسر کرنے گیا تھا۔ پری بولی،
اس بڑھیا نے تمہاری مرغی چرا لی، میں تمہیں جادو کا ایک انڈا دیتی ہوں، اسے لے کر بڑھیا کے گھر جانا اور میں ڈنڈا دیتی ہوں اور اسے بڑھیا کے گھر لے جانا اور کہنا چل میرے ڈنڈے، پھر دیکھنا کمال۔ کرمو ڈنڈا لے کر بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچا اور کہنے لگا چل میرے ڈنڈے۔ ڈنڈے نے اپنا کام شروع کر دیا اور بڑھیا کی کھوپڑی پر برسنے لگا۔ بڑھیا اس آفت کی بری طرح بھکلا گئی اور کرمو کی مرغی فوراً اسے واپس کر دی۔ کرمو اپنی مرغی لے کر گھر لوٹ آیا۔ اب تو میاں بیوی کے دن پھر گئے، ان کا گھر سونے سے بھر گیا۔ کچھ عرصے بعد کرمو ایسا شاندار محل بنوایا کہ بادشاہ کا محل بھی اس کے آگے جھونپڑا معلوم ہوتا تھا۔ جی تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور دیکھیں کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو I hope you enjoy my story. Okay, Allah Hafiz.